نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالی ہمارے لیے اس رمضان المبارک کو باعث برکت بنائے اور ہمیں اس کے فیوز اور برکات سے کما حق کو استفادہ کرنے کی توفیق خاص عطا فرمائے۔ ہماری استعاذہ پہ تعوذ پہ گفتگو مکمل ہوئی۔ اب ہم آج تسمیہ کے اوپر گفتگو کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے پہلے ہمیں یہ توفیق طلب کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حق ہم تک پہنچے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں عجز و انکساری عطا فرمائے، ہر فتنے سے اور ہر شر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا لازم ہے قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے، اسی طرح آپ قرآن مجید کی ابتدا جب فاتحہ سے دیکھتے ہیں، الفاتحہ سے، تو اس کے بھی جو پیشانی ہے فاتحہ کی سب سے اونچی جگہ جو ہوتی ہے وہاں پہ تسمیہ لکھی ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کا آغاز بسم اللہ کی تلاوت سے کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے نہ صرف قرآن مجید کا آغاز اس سے کیا جاتا ہے بلکہ زندگی کے جتنے بھی امور ہیں ان سب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا جانا اولا ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں تلقین فرمائی ہے، اور خود قرآن مجید کے اندر بھی متعدد مقامات پہ اس کے بارے میں ہمیں ارشاد فرمایا گیا۔ اس کی تفصیل ہم بعد کی گفتگو میں کریں گے۔ یہاں پہ صرف چند ایک چیزیں میں فرامین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کر رہا ہوں۔ آپ کا فرمان مبارک ہے، کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ ببسم اللہ فہو ابتر۔ ہر وہ محترم کام جس کی ابتدا بسم اللہ سے نہ کی جائے وہ خیر سے محروم ہوتا ہے۔ یہ جہاں آپ نے کام کے لیے کہا، وہیں آپ نے فرمایا کہ کلو کلام او امر ذی بال لا یفتح بذکر اللہ فہو ابتر، کہ ہر کلام یا کوئی بھی عزت والا معاملہ جس کی ابتدا ذکر اللہ سے نہ کی جائے وہ خیر سے محروم ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ ببسم اللہ فہو اجذم، کہ ہر وہ محترم کام جس کی ابتدا بسم اللہ سے نہ کی جائے پس وہ ادھورا اور نامکمل رہتا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بالحمد، کوئی بھی ایسا کام جس کی جو اچھا کام جس کی ابتدا اللہ کی حمد و ثنا سے نہ کی جائے اقطع، آپ نے فرمایا کہ وہ بھی خیر سے محروم ہوتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ کا ذکر ہے کسی بھی نیک کام سے پہلے، کسی بھی اچھے کام سے پہلے، اس کی جو سب سے خوبصورت ہمارے لیے ترتیب عطا کی گئی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرنا ہے، اور اس کو بتکرار بار بار ہر کام ہر چیز سے پہلے اس کو پڑھنا ہے۔ یہی بات شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ تفسیر عزیزی کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ پس پہلی قسم وہ لطائف اور نکات ہیں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ متعلق ہیں، وہ یہ ہیں کہ تمام علوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی 4 کتابوں میں درج ہیں، اور قرآن پاک ان تمام علوم پر حاوی
اور ان تمام علوم خیر کا جامع ہے۔ یعنی یہ کتابوں کی ان حالتوں کی بات ہو رہی ہے جب کہ ان میں تحریف نہیں کی گئی تھی۔ اور پھر فرمایا کہ تمام علوم قرآن کو سورہ الفاتحہ کے اندر جمع کر دیا، اور پھر فرمایا کہ سورہ الفاتحہ کے تمام علوم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جمع کر دیا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تمام علوم کو بسم اللہ کی با میں جمع کر دیا۔ یہی بات جو ہے یہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں بھی فرمائی ہے، اور شیخ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے قول ہی سے انسپائرڈ ہے۔ امام رازی کا قول ہے کل العلوم مندرج فی الکتب الاربعۃ وعلومها فی القرآن وعلوم القرآن فی الفاتحہ وعلوم الفاتحۃ فی بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلومها فی الباء من بسم اللہ۔ یعنی یہی ترجمہ ہے کہ جتنے علوم تھے چاروں الہامی کتب کے، ان کے تمام علوم قرآن مجید میں درج ہیں، اور قرآن مجید کے تمام علوم الفاتحہ میں درج ہیں، اور الفاتحہ کے تمام علوم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں درج ہیں، اور اس کے تمام علوم وہ با کے اندر آ گئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ قلت لأن المقصود من كل العلوم وصول العبد الى الرب۔ فرمایا کہ میں یہ کہتا ہوں تمام علوم کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اللہ تک پہنچ جائے۔ تمام علوم کا مقصد کیا ہے؟ کہ بندہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے۔ اور یہ جو با ہے بسم اللہ کی ابتدا میں وَهَذَا الْبَاءُ باء الالصاق، یہ جو با ہے بسم اللہ کی یہ باء الصاق ہے، یعنی یہ ملانے والی ہے، یہ ملاتی ہے۔ فَهُوَ يُلْصِقُ الْعَبْدَ بِالرَّبِّ، یہ با بندے کو رب سے ملاتی ہے، یہ باء الصاق بندے کو رب سے ملاتی ہے۔ فَهُوَ کمال المقصود، اور فرمایا کہ یہ کمال مقصود ہے، مقصود کا کمال ہی یہ ہے کہ بندہ اپنے رب تک پہنچ جائے۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ کی اگر اپسٹمالوجی کو پڑھا جائے تو اپنی اپسٹمالوجی میں آپ نے جو نالج کی ڈیفینیشن کی ہے، خاص طور پہ لفظ علم کی آپ نے جو ڈیفینیشن کی ہے، آپ اس کے اندر فرماتے ہیں کہ علم، عالم اور معلوم یہ تین چیزیں ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ علم رابطہ ہے عالم و معلوم کے درمیان، اور آپ فرماتے ہیں کہ دراصل حقیقی علم وہ ہے جو عالم کو معلوم تک پہنچا دے۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ علم وہ ہے جو عالم کو معلوم تک پہنچا دے، اور جو عالم اپنے علم سے اپنے معلوم کو نہ پا سکا، اس کی شناخت نہ کر سکا، اس کو پہچان نہ سکا، تو فی الحقیقت وہ فیض علم سے محروم ہے، اگرچہ اس نے بہت سی روایات یاد کر رکھی ہوں۔ اس لیے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا کہ قلت لأن المقصود من کل العلوم وصول العبد الى الرب، فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ تمام علوم کا مقصد بندے کا اپنے رب تک پہنچ جانا ہے۔ وَهَذَا الْبَاءُ بَاءُ الْإِلْصَاقِ فَهُوَ يُلْصِقُ الْعَبْدَ بِالرَّبِّ، اور یہ جو با ہے یہ باء الصاق ہے، یعنی یہ ملاتی ہے بندے کو اپنے رب کے ساتھ۔ اب بات آ گئی اس با کی۔ اب اس کے بارے میں بہت خوبصورت نظریات جو ہیں وہ علماء کرام نے اور صوفیاء عظام نے پیش فرمائے ہیں، لیکن ایک بہت ہی خوبصورت بحث اور بہت ہی خوبصورت گفتگو شیخ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد اور ان کے شیخ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ نے کی، اور آپ بہت بڑے صوفیاء میں
کبار صوفیاء کے اندر آپ کو شمار کیا جاتا ہے، اور آپ کی جو تعویلات کے اوپر مشتمل آپ کی تفسیر ہے، التاویلات النجمیہ فی التفسیر الاشاری الصوفی، اس کو چہار دانگ عالم میں ایک شہرت نصیب ہے، اور کہا جاتا ہے کہ قرآن کی جتنی تعویلات کی گئی ہیں ان کا مطالعہ مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ شیخ نجم الدین کبریٰ کی تعویلات کا مطالعہ نہ کیا جائے۔ اور بڑے بڑے اجل صوفیاء جو ہیں، بڑے بڑے کبار صوفیاء آپ کے بعد آنے والے، ان میں سے کوئی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو علمی روایت سے جڑا تھا اور اس نے کسی جگہ پہ تعویلات نجمیہ سے استفادہ نہیں کیا۔ اتنا وسیع فیض ہے اس کتاب کا کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کی اگر آپ روح البیان پڑھیں، ان کو دیگر صوفیاء کرام کی بھی آپ اگر کتب پڑھیں، تو جگہ جگہ پہ وہ شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیتے ہیں۔ شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال پیدا کیا، اور اس سوال کے اندر انہوں نے فرمایا کہ اس میں کیا حکمت اور کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے آغاز کے لیے حرف با کو منتخب کیا۔ اپنی کتاب کے آغاز کے لیے یعنی بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے، تو اس کے آغاز کے لیے حرف با کو کیوں منتخب کیا، اور باقی تمام حروف جن میں کہ وہ فرماتے ہیں کہ بطور خاص حرف الف جس کی بڑی عظمت ہے، تو اس پہ آگے وہ ساتھ ساتھ بات آئے گی۔ الف اور با کے مختلف تقابلی جائزے نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ حرف با کو کیوں منتخب کیا گیا، تو اس کی حکمت کے اوپر وہ فرماتے ہیں کہ فعاشرات معان، اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ اس کے 10 معنی ہیں، اس کے 10 مطالب ہیں، اس کے 10 معانی ہیں، اور 10 حکمتیں ہیں اس بات کی کہ با کو دیگر حروف پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بسم اللہ اور آغاز کتاب کے لیے مقدم کیوں فرمایا۔ بڑی لطیف باتیں، بڑی باریک باتیں، اور ایسی باتیں جو انسان کی روح کو معطر کر دیتی ہیں۔ اس لیے آج کی ہماری جو گفتگو ہے وہ بائے بسم اللہ پہ ہوگی، اور بسم اللہ شریف کی جو اپنی برکتیں ہیں، جو اس کی اپنی فضیلت ہے، اس کے بارے میں جو قرآنی احکام ہیں، اور میرے آقا و مولا سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے فرامین مبارکہ کا ہم ایک الگ گفتگو میں جائزہ لیں گے تسمیہ کے بارے میں۔ آج ہم گفتگو کریں گے صرف بائے بسم اللہ کے اوپر، کہ بسم اللہ کی با کا راز کیا ہے اور بسم اللہ کی با کی حکمت کیا ہے۔ پہلی حکمت انہوں نے فرمایا کہ فعاشرات معان، اس کی 10 معانی ہیں، یعنی اس کی 10 حکمتیں ہیں۔ تو جو پہلی حکمت آپ نے بیان فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ ان فی الالف ترفعا وتکبرا وتطاولا، بے شک الف میں بلندی ہے، الف میں بڑائی ہے، اور الف میں لمبائی ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر تم با کو دیکھو وفی الباء انکسارا وتواضعا وتساقطا، لیکن با کے اندر انکساری ہے، با میں عاجزی ہے، با میں پستی ہے۔ گویا الف جو ہے اس سے ذات کبریا کے اسم پاک کا آغاز ہوا، اس لیے الف تمام حروف پہ مقدم ہے، کیونکہ اللہ پاک کا اسم جلالت حرف الف سے شروع ہوتا ہے، اور جو با ہے یہ ہماری برکت کے لیے بسم اللہ کے طور پہ ہمیں عطا فرمایا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جس چیز میں انکساری آ جائے، جس چیز میں عاجزی آ جائے، یعنی اب آپ حروف کی حالت کو دیکھیں، الف کھڑا ہوتا ہے، اور یہ اس کی بڑائی کو، اس کی لمبائی کو، اس کی بلندی کو ظاہر کرتا ہے، اور جو با ہے یہ کھڑا نہیں، یہ پڑا ہوتا ہے۔ تو اس لیے با کے اندر جو آپ کو اشارہ ملتا ہے وہ انہوں نے کہا کہ تواضع کا، انکساری کا آپ کو ملتا ہے۔ فمن تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سر بلند فرما دیتا ہے۔
اب با نے بطور حرف کے عاجزی اختیار کی، اللہ نے اس کو رتبہ یہ دیا کہ اپنی کتاب کا آغاز اس حرف سے فرما دیا۔ دوسری حکمت شیخ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان الباء مخصوصۃ بالالصاق بخلاف اکثر الحروف خصوصاً الالف من حروف القطع۔ فرماتے ہیں بے شک جو با ہے یہ الصاق کے لیے خاص ہے، یعنی ملانے کے لیے خاص ہے، اور بخلاف اکثر حروف کے، اور خصوصاً حروف قطع میں سے الف کے خلاف ہے، یعنی حروف الف جو ہے یہ حروف قطع میں آتا ہے۔ حروف قطع جو ہیں وہ 6 ہیں، جس میں الف ہے، دال ہے، ذال ہے، را ہے، زا ہے اور واو ہے۔ الف، دال، ذال، را، زا، واو، یہ حروف قطع ہیں۔ یہ جہاں بھی آئیں گے، اور خاص طور پہ الف، یہ جہاں بھی آئے گا وہاں حرف منقطع ہو جائے گا، رک جائے گا، قطع ہو جائے گا۔ لیکن جو با ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ الصاق کے لیے ہے، اور با سے حروف آگے ملتے ہیں، آگے چلتے ہیں، یعنی یہ ایسا حرف ہے جو حرفوں کو جوڑنے والا ہے۔ اور تیسری حکمت انہوں نے بیان فرمائی کہ ان الباء مکسورۃ ابدا فلما كانت فيها کثرۃ وانکسار فی الصورۃ والمعنى وجدت شرف العندیت من اللہ تعالی کما قال اللہ تعالی انا عند المنکسرۃ قلوبهم من اجلی۔ بے شک با ہمیشہ مکسور پڑھی جاتی ہے، یعنی زیر کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، جبکہ اس کے ظاہر اور باطن میں عجز و انکساری پائی گئی۔ اب ظاہر میں اس کے عجز یہ پایا گیا کہ وہ کھڑی نہیں، پڑی ہے حرف کے لکھنے میں، اور اس کے باطن میں یہ انکساری پائی گئی کہ یہ مکسور کے لیے آتی ہے۔ اس لیے جو با ہے یہ حروف جار میں کہلاتی ہے، اور حروف جار وہ ہوتے ہیں جن کا ما بعد مجرور ہوتا ہے، یعنی جس کے بعد کا جو حرف ہے اس کے نیچے زیر آئے گی، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کا ظاہر بھی عاجزی پہ ہے اور اس کا باطن بھی عاجزی کے اوپر ہے۔ بس اس کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عندیت یعنی قرب کا درجہ اس کی عاجزی کی وجہ سے نصیب ہوا۔ اور یہاں آپ نے حدیث قدسی نقل کی کہ انا عند المنکسرۃ قلوبهم من اجلی، کہ میں ان قلوب کے قریب ہوں جو میری خاطر ہمیشہ عجز و انکساری کے اندر رہتے ہیں۔ چوتھی حکمت انہوں نے یہ بیان فرمائی کہ ان فی الباء تساقطا وتکسرا فی الظاہر، کہ ایک طرف اس میں بظاہر دونوں اعتبار سے، یعنی ظاہراً اور باطناً، وہ کہتے ہیں کہ دونوں اعتبار سے ایک طرف اس میں عاجزی کا پہلو نکلتا ہے، لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں وَلَكِنَّ رِفْعَةَ دَرَجَةٍ وَعُلْوَ ہِمَّةٍ فِي الْحَقِيقَةِ، لیکن اگر آپ اس کی حقیقت میں دیکھیں تو اس میں بلندی درجات پائی جاتی ہے اور علو ہمتی پائی جاتی ہے، یعنی بظاہر دیکھنے میں عاجزی ہے، لیکن اس کے اندر اتر کے دیکھیں تو یہ قرآن کا آغاز بنی۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ جو صفت ہے کہ دیکھنے میں سادے نظر آتے ہیں، باہر سے ماڑے نظر آتے ہیں، لیکن اندر سے اگر آپ ان کو دیکھیں تو جیسے صوفیاء اور عرفاء کے لیے کہا گیا ہے کہ باطن وچ لولاک دے مالک، ظاہر دے وچ ہینے، باطن میں کیا رتبے ہوتے ہیں ان کو، اور ظاہر میں وہ عاجزی اور انکساری کی چال چل رہے ہوتے ہیں مخلوق کے سامنے۔ فرمایا واہیا من صفات الصدیقین، یہ جو صفت با کو نصیب ہوئی یہ صدیقین کی صفات میں سے ہے۔ اور صدیقین کون ہیں؟ جن کا باطن میں تو ایسے عظیم مقامات ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بھی بذریعہ فراست اور بذریعہ الہام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں،
اور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر رہتے ہیں، انبیاء کی زیارت کرتے ہیں، اولیاء کی زیارت کرتے ہیں، لیکن ظاہر میں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، کشادہ دلی کے ساتھ ہر وقت خدمت خلق کے اندر مصروف رہتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو با ہے اس کے اندر اس حرف میں صدیقین کی صفات پائی جاتی ہیں، یہ حرف با کا کمال ہے۔ پانچویں حکمت امام نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی کہ ان فی الباء صدقا فی طلب قربت الحق کی، کہ بے شک با میں قرب حق کی طلب کا صدق پایا جاتا ہے۔ اور اس دعوے پہ دلیل کیا دی؟ دلیل یہ دی لِأَنَّهَا لَمَّا وُجِدَتْ دَرَجَةُ حُصُولِ النُّقْطَةِ وَضَعَتْهَا تَحْتَ قَدَمِهَا وَمَا تَفَاخَرَتْ بِهَا۔ کیا لطیف بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا کیونکہ با کو جب نقطہ ملا تو با نے اس نقطے کو اپنے اوپر رکھنے کی بجائے وضعتها تحت قدمها، اس نقطے کو اپنے قدموں میں گرا دیا، اپنے نیچے رکھ لیا، اور نقطہ ملنے سے بھی نازا نہیں ہوئی، نقطہ ملنے سے بھی نازا نہیں ہوئی۔ اس سے کئی دلیلیں اخذ کی جا سکتی ہیں، اور ان میں سب سے بڑی دلیل اعلیٰ ظرفی کی، اور پھر اسی بات کی جو توادو اور انکساری کی اور عاجزی کی بات بار بار شیخ نجم الدین کبریٰ فرما رہے ہیں۔ اور ایک عارف جب کسی بات پہ اتنا زیادہ اصرار کرے تو اس کا مفہوم اتنا بڑا اور اتنا وسیع ہو جاتا ہے، اور بنیادی طور پہ وہ با سے سبق یہ اخذ کر رہے ہیں کہ ایک حرف تھا، اس حرف میں تواضع آ گئی، عاجزی آ گئی، انکساری آ گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آغاز قرآن کے شرف سے مالا مال کر دیا۔ اور اگر بندہ مومن عاجزی اختیار کر لے، انکساری اختیار کر لے، تواضع اختیار کر لے، تو وہ سوچ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی بلندیاں اور کتنی رفعتیں اس شخص کو عطا کر دے گا۔ تو سبق یہ ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اس کی جو چھٹی حکمت ہے، ان الالف حرف علت بخلاف الباء، کہ بے شک الف جو ہے یہ حرف علت ہے ایز کمپیئر ٹو با، کیونکہ جو با ہے یہ حرف علت نہیں ہے، حرف علت تین ہے، وا، الف اور یا۔ پرانا قاعدہ اساتذہ یاد کرواتے تھے طلباء کو آسانی کے لیے کہ حرف علت نام کردن واو الف یا ارا، ہر کرا درد رسد لاچار گوید وائرا۔ تو جو الف ہے یہ حرف علت ہے، اور حرف علت جو ہے کسی سبب یا وجہ کے بیان کے لیے ہے، یعنی علت بذات خود اس کو معنی کو واضح کر رہی ہے کہ یہ حرف کسی سبب یا کسی وجہ کے بیان کے لیے ہے، اور یعنی اس میں کسی چیز کا سوال پایا جاتا ہے۔ اور امام نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ یہاں فرماتے ہیں کہ اس کے برخلاف اگر با کو دیکھیں تو اس کا حرف علت نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں سوال نہیں، اس میں تصدیق ہے۔ اور یہ بات ان کی جو چوتھی صفت انہوں نے بیان فرمائی، چوتھی حکمت بیان فرمائی، یہ اس کی تائید کرتی ہے کہ اس میں سوال نہیں، اس میں تصدیق کا عمل پایا جاتا ہے۔ ساتویں بڑی باریک بات ہے، ساتویں حکمت شیخ نجم الدین کبریٰ بائے بسم اللہ کی بیان فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان الباء حرف تام مطبوع فی المعنی وان كانت تابعا صورة من حيث ان موضعه بعد الالف في وضع الحروف۔ فرمایا بے شک حرف با جو ہے یہ باعتبار معنی حرف تام اور مطبوع ہے، اگرچہ باعتبار ظاہر کے تابع ہو کر آئی ہے۔ یعنی یہ فی الحقیقت وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ مطبوع ہے، الف اس کی اتباع کرتا ہے، الف اس کے بعد آتا ہے،
اب یہ تھوڑی سی مشکل بات ہے، میں اس کو آسان کرتا ہوں، اور آسان ہم اس کو اس طرح کرتے ہیں کہ دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت حروف تہجی کی ہے۔ اگر حروف تہجی میں دیکھیں، الف پہلے اور با بعد میں آیا، اس اعتبار سے الف مطبوع ہے اور با تابع ہے۔ اس اعتبار سے چونکہ الف پہلے ہے اور با بعد میں ہے، اب با الف کی پیروی میں آئی ہے، اور الف وہ ہے جس کی پیروی کی گئی، لیکن دوسری صورت جو ہے وہ ادائیگی کی ہے۔ اور امام نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ادائیگی کی صورت میں دیکھیں تو ادائیگی میں با مقدم ہے، کیونکہ با جو ہے یہ الف سے پہلے آتی ہے اور الف اس کے بعد آتا ہے، اس لیے وہ فرمایا کہ یہ جو ہے ان الباء حرف تام مطبوع فی المعنی، اپنے معنی میں اور ادائیگی کے اندر یہ مطبوع ہے اور الف اس کے بعد آتا ہے۔ لیکن نقطے کی بات یہاں جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو با ہے اس کو ادائیگی میں دیکھیں یا اس کو تہجی حروف کے اعتبار سے دیکھیں، یہ دونوں حالتوں میں الف سے جدا نہیں ہوتا، دونوں حالتوں میں، یعنی چاہے یہ تابع ہو کر آئے چاہے یہ مطبوع ہو کر آئے، یہ دونوں حالتوں میں حرف با حرف الف سے جڑا ہے، اور حرف الف کا قریبی ترین لفظ جو ہے وہ حرف با ہے۔ آٹھویں حکمت آپ نے یہ بیان فرمائی کہ ان الباء حرف عامل و متصرف فی غیرہ فظہر لہا من هذا الوجہ قدر و قدرت فصلحت للابتداء۔ وہ فرماتے ہیں کہ بے شک جو با ہے یہ اپنے غیر میں عامل اور متصرف ہے، میں ڈی کوڈ کروں گا اس کو۔ فرماتے ہیں کہ اپنے غیر میں عامل اور متصرف ہے، اس وجہ سے یہ صاحب قدرت ہے، بدیں وجہ یہ ابتدا کے لائق ہوئی، اس لیے کہ یہ اپنے بعد آنے والے حرف پہ چونکہ اثر انداز ہوتی ہے اور اس میں تصرف کرتی ہے۔ اس کی مثال سادہ یہ ہے کہ بسم اللہ کی بسم جو ہے، یعنی اس کے بعد جو اسم آتا ہے اس کے نیچے زیر ہے، اور وہ زیر جو لگی اسم کے نیچے اس میں تصرف با کا ہے، کیونکہ با حرف جار ہے اور اس کے مابعد زیر لگنی تھی نیچے، اس لیے با کے تصرف کی وجہ سے اسم کے نیچے زیر لگی تو ہم نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اس میں یہ متصرف ہے، اس قدر و قدرت کی وجہ سے یہ اس لائق ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ابتدائی کتاب بنا دیا۔ نویں حکمت یعنی نائنتھ ریزن اس کی، وہ یہ بیان فرماتے ہیں ان الباء حرف کامل فی صفات نفسہ بأنہ للالصاق والاستعانۃ والاضافۃ مکمل لغیرہ۔ با اپنے نفسی اعتبار کے صفات سے حرف کامل ہے، بئیں طور کہ یہ الصاق کے لیے بھی آتی ہے، یعنی ملانے کے لیے، اور استعانت کے لیے بھی آتی ہے، مدد کے لیے، اور اضافت کے لیے بھی آتی ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ اپنے غیر کو مکمل کرتی ہے، یعنی اپنے مدخول کو جس پر یہ داخل ہوتی ہے، جس پر یہ وارد ہوتی ہے، یعنی جو اس کے بعد کا حرف ہے، جو بھی اس کے بعد کا حرف ہوگا جس پر یہ آئی ہے با، یہ اس کو مکسور بناتی ہے، یعنی متواضع بناتی ہے، اس کو عاجزی والا بناتی ہے۔ اب یہ ایک تصور ہے حضرات صوفیاء کے ہاں، وہ پنجابی میں سرائکی میں ہمارے بہت عظیم صوفی گزرے ہیں آخری زمانے کے، حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوٹ مٹھن شریف سے۔ آپ کے بڑے مشہور کلام تو تقریباً پوری دنیا ان کے کلام سے واقف ہے۔ آپ نے نواب صاحب آف بہاولپور کو
ایک نصیحت بھیجی، اور وہ نصیحت بڑی خوبصورت تھی۔ آپ نے سرائکی میں لکھا، نواب صاحب بہاولپور کو لکھ کے، کہ نواب صاحب زیر تھی زبر نہ تھی متا پیش پوی۔ اب 3 اعراب ہیں، زیر، زبر، پیش۔ زیر عاجزی کے لیے یعنی نیچے آتا ہے، تواضع میں، انکساری میں آتا ہے۔ زبر اوپر آتا ہے، اور زبر کے لیے ہمارے ہاں محاورے میں زبردست استعمال ہوتا ہے، اور اوپر والے کو جابر کے طور پہ انہوں نے بیان کیا۔ اور پیش میں بڑی وسعت معنی اختیار کر گیا، متا پیش پوی، یعنی ہو سکتا ہے کہ پھر فلک اس بات کا انتقام لے، ہو سکتا ہے پھر خدا اپنی بے آواز لاٹھی سے اس کا انتقام لے۔ اس لیے زیر بن، زبر نہ بن، یعنی عاجز بن، متکبر نہ بن، انکساری کرنے والا بن، اکڑنے والا نہ بن، جھک کے رہنے والا بن، اونچی آنکھیں کرنے والا نہ بن، آنکھوں کو جھکا کے رکھنے والا بن۔ اور پھر فرمایا متا پیش پوی، کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھے اس کی عدالت میں پھر نکلنے کا راستہ نہ ملے، وہاں بھی تو نے پیش ہونا ہے۔ اس لیے صوفیاء جو ہیں ایسی چیزوں کو بہت زیادہ نمایاں کرتے ہیں جو آپ میں عاجزی کا وصف پیدا کریں۔ اب با جہاں بھی آئے گا حرف جار کے طور پہ، اس کے ماں بعد مجرور ہوگا، اس کے ماں بعد زیر لگے گی۔ جیسے استعانہ کو بھی دیکھ لیں، تو اگر استعانت سے پہلے با آئی ہے تو وہ اس کو کہیں گے بالاستعانتی۔ اگر مغفرت سے پہلے آپ نے با لگائی تو بالمغفرتی۔ استغفار سے پہلے اگر لگائی تو بالاستغفاری۔ اگر امر سے پہلے آپ نے لگائی تو بالامری۔ اگر امور سے پہلے آپ نے لگائی تو بالاموری۔ تو جہاں بھی با آئے گا اپنے بعد والے حرف پہ یہ زیر کو داخل کرے گا۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک مکمل حرف ہے اور اپنے مابعد میں صفت عاجزی پیدا کرتا ہے، اور اس کی صفات میں یہ بھی ہے کہ یہ ملانے کے لیے آتا ہے، الصاق کے لیے آتا ہے، جوڑنے کے لیے، ساتھ کے معنی میں بھی آتا ہے، اور استعانت کے معنی میں بھی آتا ہے، اور اضافت کے لیے بھی یہ آتا ہے۔ اور 10ویں حکمت آپ نے یہ بیان فرمائی کہ ان الباء حرف شفوی، کہ جو با ہے یہ حرف شفویہ ہے۔ حروف شفویہ عام طور پہ آپ جانتے ہیں قواعد عربیہ میں 3 بھی کہے جاتے ہیں اور 4 بھی کہے جاتے ہیں، لیکن معروف 3 ہیں، با، فا اور میم۔ اس کو انگریزی میں لیبیل کانسوننٹ کہتے ہیں، اور اگر دونوں ہونٹوں پہ جو اثر انداز ہو رہے ہوں تو ان کو بائی لیبیلز بھی کہتے ہیں، اور لیکن عربی کے اندر اس کو حروف شفویہ کہتے ہیں، اور یہ 3 ہیں، با، فا اور میم۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ اب اس کے آگے دیکھیے گا کہ وہ ہونٹ کھولنے کی نسبت دے رہے ہیں، اور اس کے بعد جو لطیف اشارہ آپ نے فرمایا، انسان اش اش کر اٹھتا ہے۔ ان الباء حرف شفوی تنفتح الشفۃ به ما لا تنفتح بغیرہ من الحروف الشفویہ۔ فرمایا کہ یہ جو ہے حروف شفویہ میں سے ہے، اور اس کے پڑھنے سے جتنے ہونٹ کھلتے ہیں، حروف شفویہ میں سے کسی اور حرف میں اتنے ہونٹ نہیں کھلتے جتنے با کو کہتے ہوئے انسان کے ہونٹ کھلتے ہیں۔ اب وہ عبارت کافی طویل ہے، میں اختصار سے اس میں عرض کرتا ہوں۔ وہ اس کے آگے فرماتے ہیں کہ ہونٹ کھلنے کی اب نسبت آ گئی، اور ہونٹ کھلنے سے وہ کہتے ہیں کہ انسان یاد کر، تو نے پہلی بار جب ہونٹ کھولے تو تو نے کیا کہا، پہلی بار جب تو نے ہونٹ کھولے۔ لے گئے اس واقعے میں جو میثاق الست
کے نام سے ہے، اور قرآن مجید میں جس کو بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے روحوں کو جمع کیا اور ان سے خطاب فرمایا، الست بربکم۔ اب یہاں ایک نقطہ اور بھی میں عرض کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پہ الف سے آغاز کیا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ سورہ فاتحہ کا اپنا آغاز دیکھیں تو الحمدللہ رب العالمین ہے۔ اگر آپ سورہ البقرہ کا آغاز دیکھیں تو الف لام میم ہے، اور اگر آپ پہلی وحی دیکھیں جو اتری تو وہ اقرا ہے، اور پہلا خطاب جو شیخ نجم الدین کبریٰ کی اس بات کے مطابق جو پہلا خطاب کیا گیا اس کے مطابق بھی الست بربکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ الف سے آغاز کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم جلالت بھی یعنی اسم اللہ بھی الف سے شروع ہوتا ہے۔ اس لیے الف کی اپنی منزلت، الف کا اپنا مقام ہے، لیکن جہاں ہم پہ مہربانی کرنے کی باری آئی تو وہاں پہ ہماری توجہ شیخ نجم الدین کبریٰ نے دلوائی کہ اب یہ حروف شفویہ میں سے ہے، با ہونٹ سے متعلقہ حروف کے ساتھ ہے۔ تو اب غور کرو، جب تم نے الست بربکم کے جواب میں پہلی بار ہونٹ کھولے تو تم نے کیا کہا؟ بلا شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو بلا میں کلمہ بلا جو کہا، اس میں جو پہلا حرف آیا وہ حرف با آیا، تو فرمایا کہ حروف شفویہ میں ہے با، ہونٹ کھولنے کے حروف میں ہے۔ اور یہ بھی تم دیکھو کہ جب تم نے پہلی بار ہونٹ کھولے تھے اس کے دربار میں، اس کی بارگاہ بے نیاز میں، تو تم نے پہلا حرف با ہی بولا تھا۔ اس وجہ سے حکمت الہیہ کا تقاضا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے با کو آغاز قرآن کے لیے منتخب فرما لیا، تو اس لیے اس کی جو قدر و منزلت ہے اس کو بڑھایا گیا۔ اب آئیے ابو الفضل مفتی بغداد خاتمۃ المفسرین سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ کی تفسیر روح المعانی سے کچھ خوبصورت چیزیں اخذ کرتے ہیں گفتگو کے اختتام کی طرف جاتے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پہلے حصہ گفتگو کا یہ اختتام ہے، دوسرے حصے پہ ہم ایک الگ گفتگو کریں گے۔ یہ صرف با کے اوپر خاص تھی کہ یہ راز با کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ الف بسیط اور مطلق ہے، اور اپنی بساطت اور اطلاع کی وجہ سے اللہ عز و جل کی ذات مطلق پر دلالت کرتا ہے، اور الف کے بعد جو حرف آتا ہے وہ حرف با ہے، اور یہ تمام تعینات پر مقدم ہے۔ سو با اپنے تعین اول کے اعتبار سے، یعنی پہلا حرف الف ہے اور دوسرا حرف با آیا، اس لیے فرمایا کہ با اپنے تعین اول کے اعتبار سے حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دلالت کرتا ہے۔ اس طرح جو بسم اللہ کی با میں ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، اور پھر فرمایا کہ با پر کسرہ ہے، یعنی بے کو اگر آپ بسم اللہ کی بے کو لکھیں اور اعراب لگائیں تو اس کے نیچے اعراب میں سے زیر لگے گی۔ اب جو زیر ہے یہ عاجزی کی علامت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم شان عطا فرمائی، عظیم مرتبے عطا فرمائے، دنیا میں بھی، دنیا سے پہلے بھی اور دنیا کے بعد بھی عظیم رتبے عطا کیے، لیکن ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس صفت کو غالب کیا وہ صفت رحمت تھی، اور اس لیے فرمایا کہ جو صفت رحمت ہے اس کی نسبت اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کی جائے تو یہ جو با مکسورہ ہے، با کے نیچے زیر ہے، یہ اس صفت رحمت کو ظاہر کرتی ہے۔
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو فرمایا اس لیے اس با کے رازوں میں سے ایک راز یہ بھی ہے کہ یہ حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہمیں متوجہ کرتی ہے۔ پھر دوسری آیت مبارک نقل فرمائی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، تمہارا تکلیف اور مشقت میں پڑنا ان پر سخت گراں گزرتا ہے، اور لوگوں وہ تمہارے لیے ہدایت اور ایمان کے بڑے طالب اور خواہش مند آرزو مند رہتے ہیں، مومنوں کے لیے نہایت ہی شفیق اور بے حد رحم فرمانے والے ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ اس میں یہ رمز ہے کہ جن پر یہ کتاب نازل ہوئی اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں، اگرچہ وہ صاحب خلق عظیم ہیں، اگرچہ ان کا ہر وصف اعلیٰ ہے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، لیکن ان پر صفت رحمت کا غلبہ ہے، اور وہ رؤوف و رحیم ہیں، اور جس کی طرف وہ دعوت دے رہے ہیں، جس کی طرف وہ دعوت دے رہے ہیں، وہ تو اس کی بارگاہ میں تو کبریائی ہی کبریائی ہے، اس کی بارگاہ میں تو بڑائی ہی بڑائی ہے، وہ تو ذوالجلال والاکرام ہے، مگر وہ اپنا تعارف الرحمن الرحیم سے بھی کرواتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ قرآن مجید کی جو سوال ذہن میں آ رہا ہے میں وہ بھی جواب دیتا ہوں، قرآن مجید کی تقریباً ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور با کے نیچے زیر ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی شان رحمت کا بھی اظہار ہے، اور بالخصوص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت کا بھی اظہار ہے۔ اور ایک صورت ایسی ہے، یہ علامہ روح المعانی نے بیان کیا، شیخ محمود احمد آلوسی مفتی بغداد رحمۃ اللہ علیہ نے، جنہیں خاتمۃ المفسرین کہتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ایک صورت ایسی ہے جس کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں ہے، تو پھر غور کرو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ آغاز اس صورت کا بھی با سے ہوا، براءۃ من اللہ ورسولہ، سورہ توبہ جہاں سے شروع ہو رہی ہے، تو سورہ توبہ بھی شروع حرف با سے ہوئی، لیکن با مجرور نہیں، با مفتوح ہے، با کے نیچے زیر نہیں ہے، با کے اوپر زبر ہے، اور اس لیے فرمایا کہ باقی جتنی صورتیں تھیں وہ صفت رحمت کے ساتھ شروع ہوئیں، اور جو سورہ توبہ ہے یہ رحمت کی بجائے جلال کے ساتھ شروع ہوئی۔ یہ رحمت کیونکہ وہ بشیر بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی ہیں اور وہ نذیر بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی جہاں قہر والا غضب والا ہے وہاں وہ رحمان اور رحیم بھی ہے۔ تو اس لیے جہاں بسم اللہ سے صورتوں کا آغاز ہوا تو با کے نیچے زیر اس بات کی دلالت ہے کہ اس نے اپنی شان رحمت سے شروع کیا، اور جہاں سورہ توبہ میں بسم اللہ نہ آئی وہاں بھی آغاز با سے کیا، اور با پہ زبر تھی، اس لیے یہ اس کی شان جلال کے ساتھ شروع ہوئی ہے۔ اب قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں کل، اور ان میں سے 113 صورتوں میں بسم اللہ کے ذکر سے آپ کی شان رحمت کی طرف اشارہ ہے، اور ایک صورت جو بسم اللہ کے بغیر شروع ہوئی اس میں با کے اوپر زبر ہے، اس میں آپ کے جلال کی طرف اشارہ ہے۔ اور خلاصہ یہ ہے کہ ہر صورت کی لوح جبین پر حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رمز لکھی ہے، علامہ روح المعانی کہتے ہیں، اور 113 صورتوں میں آپ کے جمال کی طرف اور ایک صورت میں آپ کے جلال کی طرف اشارہ ہے۔ اب اس کے بعد ایک بڑی خوبصورت بات ہے، اسے علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا، جو
صاحب تفسیرین ہیں، 2 تفسیریں لکھی اور شارح صحیحین ہیں۔ وہ فرماتے ہیں بعض محققین نے بیان کیا کہ بسم اللہ میں با کے بعد اسم اللہ ہے، اور اسم اللہ میں بھی حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رمز ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یوں تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر دلالت کرتی ہے، لیکن کامل دلالت کرنے والا وہ ہوگا جس کی دلالت سب کے لیے ہو۔ کامل دلالت کرنے والا وہ ہوگا جس کی دلالت سب کے لیے ہو، جو نبیوں اور رسولوں کے لیے بھی اللہ کی دلیل ہو، انسانوں اور جنوں کے لیے بھی اللہ کی دلیل ہو، شجر و حجر کے لیے، دشت و جبل کے لیے، بحر و بر کے لیے، کائنات کی ہر حقیقت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دلیل ہو، اور ایسی کامل دلیل بجز ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا کہ اس لیے بھی کہ اسم اللہ کو میں نے مانا، اسم اللہ پہ میں یقین لایا، اور اس کی ذات پہ، اللہ کی ذات پہ میں یقین لایا، اس کی صفات پہ میں یقین لایا، مگر اس کے اسم کی خبر اور اس کے ذات کی خبر مجھے کس نے دی کہ میں یقین لایا؟ مجھے اس کے اسم کی اور اس کی ذات کی خبر ایک مخبر صادق نے عطا کی، ایک مخبر صادق نے عطا کی، جو سچ کی خبریں عطا کرنے والا ہے، جو صادق و امین ہے، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ بسم کے بعد، بے اسم کے بعد جو اسم اللہ ہے، اس میں بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کی طرف اور حضور کی شان اور حضور کی عظمت کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس لیے بھی وہ ایک اور بات فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خلق میں بھی اول ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خلق میں اول ہیں۔ اس اعتبار سے بھی جو با ہے یہ قرآن کا اول ہے، اور اس میں بھی حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر یہ کہ با الصاق کے لیے آتی ہے۔ الصاق کا مطلب جیسے پہلے بیان ہو چکا بار بار کہ ملانا، جوڑنا، اور جب یہ مخلوق اپنے خالق سے کٹ جاتی ہے تو پھر اس کو ملانے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آدم علیہ السلام پہلے بشر تھے اس چہرہ ارض کے اوپر، تو ان کی توبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے قبول ہوئی۔ اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ، نہ نوح از غرق نجینا۔ تو اس لیے ملانے والے بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور اختتام کرتے ہوئے فرمایا کہ خلاصہ یہ ہے کہ بسم اللہ کی با کی کسرہ اور اسم اللہ، ان سب میں حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رمز ہے، اور یہ اس کا نقطہ کمال ہے۔ جس نے اس کو پا لیا وہ عارف بن گیا۔ اب میں گفتگو کا یہاں پہ اختتام کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اگلی نشست میں بسم اللہ کی باقی جو اس کی فضیلت ہے، اس کی برکات ہیں، ان پہ بات کریں گے۔ لیکن جاتے جاتے میں اپنی ایک الجھن آپ سے شیئر کر لوں۔ جب یہ سارا موضوع سامنے آیا تو ناچیز نے یہ چاہا کہ یہ بحث با کی پیش نہ کی جائے، کیونکہ بار بار اس میں سامنے الف آ رہا تھا۔ کیوں نہ پیش کی جائے؟ اس لیے کہ عاشقوں نے تو ایک ہی سبق پڑھا ہے، اور عاشقوں کا جو سبق ہے وہ الف کا ہے۔ جنہ شو الف تھی پایا، بیدا باب نہ پڑھ دے ہوں۔ ایک کو الف تیرے درکار، عاشقوں نے تو الف کا سبق پڑھا ہے۔ ایک دیوانہ مشرب تھا، یہ تاجکی
قبائل سے تھے اور بڑے مشہور صوفی بزرگ ہیں وسط ایشیا کے. تو وہ چھوٹے سے بچے تھے تو ان کے بارے میں ہے کہ وہ مادرزاد ولی اللہ تھے. باپ نے سبق پڑھانے کے لیے ان کو استاد کے پاس بھیجا تو استاد نے ان کو سبق پڑھایا, پڑھو الف. اس نے پڑھا الف. استاد نیک تھا, اس نے کہا کہ الف سے کس کا نام بنتا ہے؟ اس نے استاد سے پوچھا دیوانہ مشرب نے, آپ بتائیں کس کا نام بنتا ہے؟ اس نے کہا الف سے بنتا ہے اللہ. سبحان اللہ. اس نے کہا پڑھو بے. اس نے کہا اللہ پڑھ لیا ہے, اب بے کی کیا حاجت؟ تو میں نے کہا کہ اب عاشقوں کا سبق تو الف پہ تھا, تو ہم بے کا سبق کیوں پڑھیں؟ تو جب غور کیا اور خاص طور پہ شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کے ان نکات میں غور کیا تو معلوم ہوا کہ بے تو الف سے جدا ہے ہی نہیں. حروف تہجی کے اعتبار سے دیکھیں تو بھی با الف سے جڑا ہوا ہے, اور ادائیگی کے اعتبار سے دیکھیں تو بھی با الف سے جڑا ہوا ہے. دونوں حالتوں میں جو با ہے یہ الف سے جڑا ہوا ہے. با کی ابتدا بھی الف ہے اور با کی انتہا بھی الف ہے. با کی ابتدا بھی الف ہے اور با کی انتہا بھی الف ہے, اور با کامل ہی تب ہوتی ہے جب الف کے ساتھ ہوتی ہے. الف کو اگر ہٹا دیں تو با کو پروناؤنس ہی نہیں کیا جا سکتا. با کی مکمل صحیح پروناؤنسیشن بھی الف کے ساتھ ہوتی ہے. اس لیے جو با ہے یہ الف سے جدا نہیں ہے بلکہ دونوں حالتوں میں الف کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور جو یہ نقطہ عرفا نے بیان کیا کہ با سے مراد, با کی خوبصورتی دیکھو کہ با سے قرآن کا آغاز ہوا. با عاجزی سکھاتی ہے, با انکساری سکھاتی ہے. با پہ نقطہ لگا تو اس نے نیچے ڈلوا دیا, لیکن تفاخر نہیں کیا. عاجزی کو قبول کیا, تفاخر کو قبول نہیں کیا. اس لیے اللہ نے با کو رفعتیں دی, با کو بلندیاں دی. اور پھر جو با ہے یہ میرے مصطفیٰ کی شان رحمت کا اظہار کرتی ہے. اور جو بھی اس سے سبق سیکھتا ہے وہ اس کے بعد عجز میں اور انکساری میں آ جاتا ہے, اور پھر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رحمت کا بیان کرتی ہے. اور اگر با پہ زبر آ جائے تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان جلالی کا اظہار کرتی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی عظمت اور جلال اور بڑائی اور بزرگی کو بیان کرتی ہے. لیکن اس کے نیچے اگر زیر ہو تو یہ ہمیں اس کی رحمت اور رحمان اور رحیم کے ساتھ یہ ہمیں جوڑے رکھتی ہے. اگلی اس کی جو برکتیں ہیں وہ کل کی نشست میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح طور قرآن مجید سے اور اس کی حکمتوں اور اس کے رموز سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو حق تھا وہ اللہ کی طرف سے تھا, جو کچھ ایسا بیان ہوا جو اس کی شان کے لائق یا قرآن کے لائق نہ تھا وہ مجھ حقیر کی نفس کی خطا تھی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے, اور ہمیں اپنا صحیح کامل نیک آدمی بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.